پچھلے کل کا گزشتہ ہفتے کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان لوگوں کے پاس کوئی کتاب آتی ہے، کتاب من عند اللہ، اللہ کے طرف سے کوئی کتاب آتی ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، اللہ رب العزت نے جتنے نبیوں کو بھیجا، ہر نبی آ کر اپنے پچھلے نبیوں کو کہتا تھا، پچھلے نبیوں کے بارے میں، کہ میرے سے پہلے جو نبی آئے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، وہ سچے تھے، ان کے نبی ہونے پر میں ایمان لاتا ہوں اور ان کی نبوت کا میں اقرار کرتا ہوں۔ اب ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے سب پر ہمارا ایمان ہے، سارے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنی کتابیں اتاری گئی کتاب کی شکل میں اور لٹریچرز کی شکل میں، وہ ساری اللہ کی طرف سے صحیح باتیں تھیں۔ اللہ نے جو اتارا بالکل برحق اتارا، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچی چیزیں تھیں۔ تو ہر نبی آ کر پچھلے نبی کو بولتا کہ بھئی میں ان کو سچا مانتا ہوں، نمبر 1۔ ایسے ہی اللہ رب العزت جو کچھ آسمان سے کتاب اتارتے تو اس کتاب کے اندر پچھلے کتاب کا تذکرہ ہوتا کہ اس سے پہلے جو کتاب آئی ہے وہ سچی کتاب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پچھلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے وہ یہ کتاب اس کو سچا ٹھہراتی ہے، لہذا تمہیں اگر اس کتاب کو نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان گویا تمہاری کتاب پر بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر جو کتاب اتاری گئی ہے، یعنی توریت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہودیوں پر اللہ نے اتارا، اس توریت کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ اب اگر تم تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہو تو قرآن کو بھی اللہ کی کتاب مانو۔ اگر تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا تو تم تورات کو بھی نہیں مانتے ہو۔ اللہ رب العزت یہاں پر ایک بات بتلانا چاہتے ہیں کہ مدینے کے اندر ان دونوں کے بیچ میں پہلے لڑائی ہوتی تھی۔ مدینے کے باہر میں یہ لوگ رہتے تھے، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، ان کے بیچ میں اور مدینے کے ان کافروں کے بیچ میں جو 2 قبیلہ تھا، اوس اور خزرج، یہ 3 قبیلے، یہ 2 قبیلے، ان کے درمیان میں لڑائی ہوتی تھی۔ جب بھی لڑائی ہوتی تو یہ یہودی کہتے کہ دیکھو ایک نبی اس زمین میں ہجرت کر آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو فوری طور پر ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ لے کر ہم تم پر حملہ کریں گے، پھر تمہارا جواب ہم لیں گے، تمہارے سے بدلہ لیں گے، اس نبی کو کا سپورٹ لے کر، ساتھ لے کر۔ یہ کب تک کہتے تھے؟ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کو ہجرت نہیں فرمایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت فرما چکے تو یہ لوگ بدل گئے۔ جب جن لوگوں کو یہ بار بار کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام آئیں گے یہاں پر ہجرت کر کے، ان کا ساتھ لے کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، تو سن کر وہ لوگ تو پہلے چلے گئے مکے کو، حج کے موقع پر، دوسرے موقع پر وہ لوگ پہلے چلے گئے کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہم جا کر اس نبی کا ساتھ لے لیں گے تو نبی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہودیوں کی بات کو سن کر ان کے اندر نبی کی اہمیت پیدا ہو گئی، وہ لوگ چلے گئے، پہلے جا کر وہ کلمہ پڑھ لیے۔ اللہ اسی کو بتلاتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آئی کتاب اللہ کے پاس، جب ان کے پاس ایک کتاب آئی اللہ کی طرف سے، وہ کتاب مصدق لما معہم، یعنی اللہ کی طرف سے کون سی کتاب آئی؟ قرآن۔ اب قرآن کیا کرتا ہے؟ مصدق، سچا ٹھہراتا ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی، لما معہم، جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کون سی کتاب ہے؟ تورات ہے۔ اب قرآن یہ بتلاتا ہے کہ تورات سچی کتاب ہے، لیکن اب ان کا حال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ مدد مانگا کرتے تھے اس سے پہلے، قرآن آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے سے پہلے یہ اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے
ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کر رکھا تھا۔ یہودی تو اللہ کو مانتے تھے نا، تو یہ کیا کرتے تھے، اس قرآن کی اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دے کر کہتے تھے کہ اللہ ہماری مدد کریں گے، نبی آ کر ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، یہ لوگ اس سے پہلے مدد مانگا کرتے تھے، فتح چاہا کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں پر جو انہوں نے کفر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کے بیچ میں، مَا عَرَفُوا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو یہ پہچانتے تھے، اس لیے کہ ان کی کتاب میں ساری باتیں لکھی ہوئی تھی کہ دونوں اونٹوں کے بیچ میں پیٹھ کے پاس ایک مہر لگا ہوا ہوگا، اس مہر میں لکھا ہوا ہوگا محمد رسول اللہ۔ یہ بات ان کی کتابوں میں لکھی، بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اس مہر کو دیکھنے کے بعد ایمان قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے فلما جاءہم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس، ما عرفوا، وہ ذات جس کو وہ پہچانتے تھے، توریت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری باتیں موجود تھی، کفروا بہ، لیکن ان کو ہی انکار کر بیٹھے، ان کا ہی انکار کر بیٹھے، ان کو ہی جھٹلا دیا، ان کے ساتھ ہی کفر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت، ان جھٹلانے والوں پر، ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ان کی شرارتوں میں کی ایک شرارت آگے اللہ بتلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا بہ، بہت بری ہے وہ چیز، اشتروا بہ، جس کو انہوں نے بیچا، انفسہم، اپنی جانوں کو، یعنی جس چیز کو لے کر اپنی جان کو انہوں نے بیچ دیا، دنیا کو لیا اپنے لیے اور آخرت کے لیے آخرت کو چھوڑ دیا۔ نبی کو جھٹلانا اور نبی کے ساتھ دشمنی کو لے لیا، اور اپنی جان کے لیے انہوں نے دنیا کی زندگی، یہاں کا کفر، یہاں کی مرضی کی اپنی عناد، حسد، یہ انہوں نے خرید لیا۔ بئس ما اشتروا بہ، بہت بری ہے وہ چیز، اشتروا بہ، جس کو انہوں نے خریدا، انفسہم، اپنی جانوں کے بدلے۔ کیا ہے وہ؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ یہ لوگ کفر کریں گے، انکار کریں گے اس بات کا جو اللہ نے اتارا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا غور سے سن لیں۔ کوئی قصہ واقعہ ہوتا ہے تو شیطان ہمیں جگہ دیتا ہے، لیکن ایسی بات جس کے اندر کوئی بات سمجھائے، اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا خریدا اپنی جانوں کے لیے، کہ یہ کفر کریں گے اس بات پر، اس بات کا انکار کریں گے جو اللہ نے اتارا ہے، بغین، ضد کرتے ہوئے۔ اللہ نے اتارا توریت کو، توریت کا بھی کوئی انکار کر رہے ہیں، ضد کرتے ہوئے۔ کس بات کا ضد کرتے ہوئے؟ ان ينزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے نازل کر دیا اپنے فضل سے قرآن کو۔ قرآن کو کوئی لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن کیا مانا؟ ان ينزل اللہ من فضلہ، یہ کہ اللہ نے اتار دیا اپنی فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنی کتاب جس پر وہ چاہتا تھا بندوں میں سے۔ کیا مطلب؟ اصل ان کے اندر دشمنی کہاں پیدا ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے سارے نبی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سارے اسحاق علیہ السلام کے اولاد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے دل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے دل میں یہ بات تھا کہ نبی تو ہمارے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، نبی تو ہمارے خاندان، نبوت ہمارے خاندان کی چیز ہے، ہم سے کون لے سکتا ہے؟ نبی تو ہمارے خاندان میں آتے ہیں، ہم نبیوں کے خاندان والے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے ہیں۔ اللہ کو یہ دعویٰ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف دعویٰ نہیں دیکھتے کہ ہمیں 10 سال ہم جو ہے
10 پیڑھی سے مسلمان ہیں، 100 پیڑھی سے مسلمان. اللہ زندگی میں عمل کو بھی دیکھتے ہیں. ان کے اندر تو یہ لوگ جھوٹے تھے، نبیوں کا قتل کرتے تھے. اللہ کی طرف سے جو نبی اتارا جاتا اس نبی کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے. یہ خود ایک حرام کام تھا. تو ان کو دشمنی کس بات کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے خاندان میں پیدا ہونا تھا. آخری نبی کو کہاں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے خاندان میں پیدا ہونا چاہیے تھا. یہ کیسے بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے؟ یہ حسد کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. اللہ اسی کو بتلاتے ہیں کہ اس ضد پر، حسد پر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے تورات کو بھی جھٹلا دیا. تورات کے اندر جو کچھ باتیں تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، گویا اس کو بھی جھٹلا دیا. ساتھ کیوں؟ اس حسد کرتے ہوئے کہ اللہ نے اپنے بندے میں سے جسے چاہے اللہ نے قرآن دے سکتا ہے، جسے چاہے نبی بنا سکتا ہے. اللہ وہی فرماتے حسد کرتے ہوئے کہ اللہ نے نازل کر دیا ہے اپنی فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. کیا مطلب؟ اللہ نے جس کو چاہا اپنے بندوں میں سے اسے قرآن اتار دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس حسد پر انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کا بھی انکار کر دیا، ساتھ ساتھ تورات کا بھی انکار کر دیا. قرآن کا انکار کرنا تورات کا انکار کرنا تھا، اس لیے کہ قرآن تو آ کر کیا کہتا تھا؟ تورات سچی کتاب ہے، تو جو چیز سچا بتلاتی ہے تو وہ خود سچی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو جھٹلایا. اللہ فرماتے ہیں ڈبل گناہ کیا انہوں نے. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، غضب بالائے غضب. کیا مطلب؟ ڈبل کفر کیا انہوں نے. تورات کا بھی انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا. تو اللہ کی پھٹکار ان پر ڈبل اتر رہی ہے، پھٹکار پر پھٹکار اتر رہی ہے، لعنت پر اللہ کی لعنت اتر رہی ہے، غضب پر غضب، اللہ کا غصے پر غصہ اتر رہا ہے کہ انہوں نے دو چیزوں کا انکار کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے. ایمان والے کو جو کل قیامت کے دن اس کے گناہ کی وجہ سے جو عذاب ہوگا وہ ذلت کا عذاب نہیں ہوگا. کیوں؟ ایمان والا اس کے ایمان، اس کے کلمے کی وجہ سے خود وہ عزت والا ہے، لیکن اس کے عمل کی وجہ سے اسے تکلیف دی جائے گی، اسے عذاب دیا جائے گا. لیکن وہ عذاب کافروں کو جو عذاب ذلت والا عذاب دیا جائے گا ویسا عذاب نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں اب ان کی حالت کیا ہے؟ اب ان کی حالت اللہ آگے ان کی حقیقت کھولتے جاتے ہیں. حقیقت اللہ رب العزت بتاتے جاتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو دیکھ کر سبق حاصل کریں. دیکھیں اللہ رب العزت جس زمانے میں نبی کو بھیجتے، نبی کی بات اگر وہ قوم نہیں مانتی تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی، وہ قوم ہلاک کر دی جاتی. لیکن آج تک یہ قوم زندہ ہے، ان کی نسل چلی آ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ. ہاں تو اللہ نے آج تک ان کو رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ان کی ساری زندگی، ان کے باپ دادا اور ان کے پردادا، جن لوگوں نے جو حرکتیں کی نبیوں کے ساتھ، سارا بیان کر رہے ہیں. اس لیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. ایک زمانے میں وہ نبیوں کے اولاد تھے، وہ مسلمان ہوتے تھے. تو آج ہمیں بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے خوش فہمی میں رہنا نہیں چاہیے کہ اسلام، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی پکڑ ہم پر نہیں آئے گی. اسلام پر چلنا پڑے گا، اسلام کی بات کو ماننا پڑے گا. رمضان میں نہیں، سال بھر رمضان جیسی زندگی حلال حرام کو جان کر اللہ کے احکامات پر زندگی گزارنی پڑے گی. ورنہ اللہ کے انکار کرنے والوں کا حال کیا ہے اللہ نے قرآن کے اندر کھول کر بیان. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ